جی بالکل، پشاور پریس کلب میں نیشنل تھنک ٹینک آرگنائزیشن کے زیر اہتمام بجٹ کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سماجی، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس وقت سابق آئی جی اختر علی صاحب سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں اور ساتھ میں نیشنل تھنک ٹینک کے اغراض و مقاصد پیش کر رہے ہیں۔ جی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ جناب ایوب شاہ، سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی اور سابقہ صدر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین پشاور، جناب ارشد عزیز ملک صاحب، پریزیڈنٹ پشاور پریس کلب اور بیریو چیف جنگ گروپ، معزز خاتون و حضرات، میں آج اس سادہ مگر پروقار تقریب میں نیشنل تھنک ٹینک اور گڈ گورننس فورم کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی تقریب کا موضوع خیبر پختونخوا 2024 اور 25 کا بجٹ، چیلنجز، مواقع اور حل۔ اس موضوع پر ہمارے ماہرین گفتگو کریں گے اور اپنی آراء کا اظہار کرنا ہے جو تخلیقی صلاحیتوں اور سوچ کو ابھارے اور فروغ دے، اہم موضوعات پر مکالمے کو ترویج دے اور عوامی اور تعاون کی پالیسیوں کی تعریف اور اطلاق پر جدید تجاویز اور غور و فکر کو پھیلائیں۔ نیشنل تھنک ٹینک کی اہداف اور مقاصد درج ذیل ہیں: اچھی طرز حکمرانی کو فروغ دینا، قانون کی حکمرانی کو فروغ دینا، امن اور تنازعات یعنی کہ پیس اینڈ کنفلکٹ ریزولوشن کے حل کو فروغ دینا، معاشیات کے حوالے سے ترجیحات کا جائزہ لینا، اعلیٰ تعلیمی معیار کو فروغ دینا، رواداری اور جمہوری قدروں کو فروغ دینا، قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے مسائل پر مکالمہ کرنا، جینڈر ڈیولپمنٹ اور جینڈر مین اسٹریمنگ کے لیے کوشاں رہیں، خیبر پختونخوا کی معیشت کی بحالی کے لیے تجاویز پیش کرنا، مندرجہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے درج ذیل طریقہ کار اور میتھڈالوجی کو اپنایا جائے گا اور اس کے تحت ایکشن پلان بنایا جائے گا۔ معزز خاتون و حضرات، پالیسیوں کا جائزہ، مختلف علمی محققین اور بین الاقوامی ماہرین سے رابطوں کے ذریعے تحقیق کرنا، ورکشاپوں، مباحث اور سیمینار کا انعقاد کرنا، تجزیات، غور و فکر اور جدید تجاویز کی اشاعت کی ترویج کرنا، قومی اور بین الاقوامی سالانہ کانفرنسوں کا انعقاد۔ یہ علم ہے کہ آمدن اور اخراجات کا تخمینہ ہے۔ بجٹ کسی بھی حکومت کے ویژن اور حکمت عملی کا عکس بھی ہوتا ہے۔ محکموں اور حقیقی طور پر حکومت کی کارکردگی یعنی کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کا تعین مالی وسائل اور ان کے بہترین استعمال پر کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس کا اقتصادیات کے ساتھ گہرا تعلق ہے تو مختصراً یہ کہوں گا کہ ہماری خواہشات ہمیشہ لامحدود ہوتی ہیں اور وسائل محدود ہیں، اس لیے ہمیں اپنی ترجیحات طے کرنی ہوتی ہیں۔